نواز امان صاحب یہ ویسے خطرہ ہے آپ کو, یہ آپ نے یہ پاسبلٹی بھی سوچ کے رکھی ہوئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہاؤس تحلیل کریں اور یہ کسی بھی شک کا سہارا لے کے صحیح غلط جو بھی الیکشن ہی ڈیلے کر دیں تو ہم پنجاب میں نہ بھی ہو بھی نہ اور الیکشن بھی نہ ہو. یہ بھی ایک سینیریو ذہن میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ ایسا بھی ممکن ہے؟ بھائی دیکھیے میں آپ کو ایک بات, خان صاحب غیر روایتی سیاست کرتے ہیں اور غیر روایتی سیاست ہی کی وجہ سے آج عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہے. اور یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آئی میرے بھائی کی کہ یہ اسمبلیوں سے اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسز نہ ہو جائیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر کیس نہ ہو. یہ کیا منطق تھی, مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی منطق کی. دوسری یہ چیز ہے آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ اس لیے نکل رہے ہیں اسمبلیوں سے تاکہ بس آپ کی حکومت آ جائے اور آپ پر کیسز نہ ہوں. بھائی پھر وہی بات ہے, یہ کوئی منطق, کوئی معصومانہ سا سوال پوچھے ان سے, کوئی منطق آپ کو سمجھ آئی ہو. اگر آپ اسمبلی کے اندر ہیں آپ کو تو بہت سارے کوشچنز اویلیبل ہوتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کو بلایا جا سکتا ہے, ہاؤس میں آپ کے ایشو ہو جاتے ہیں کہ آپ جیل میں بھی ہو تو آ سکتے ہیں, آپ کی بہت ساری پریویلیجز ہوتی ہیں تو وہ تو ختم ہو جائیں گی. ہم تو بالکل سامنے کھڑے ہوں گے. کیا اس وقت بنانا آسان ہے کہ اس وقت بنانا آسان ہے جب اسمبلی کے اندر ہوں گے؟ خیر یہ منطق یہی سمجھا سکتے ہیں. پر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے عمران خان پہ انہوں نے توہین مذہب لگا کے دیکھ لیا, انہوں نے توہین IMF لگا کے دیکھ لیا, انہوں نے توہین عدالت لگا کے دیکھ لیا, اور جب بس نہیں چلا تو گولیاں مار کے دیکھ لیں. بٹ الحمدللہ ان ساری چیزوں کا پاکستان کی عوام نے ان سارے موقف کا مسترد کر دیا. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کیسز بنانا چاہتے ہیں, کوئی اپنی خواہشات کے اوپر مبنی کوئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں, بالکل کریں. ہم لوگوں کے اندر ہیں, اب جو مرضی کرنا یہ پوائنٹ آ گیا علی بھائی, ٹھیک ہے. لیکن جس طرح میں نے پوچھا, ہاں یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کر سکتے دوسری چیز ڈیلے کرنے الیکشن. جی جی وسیم بھائی, دوسری چیز میں اس کو آتا ہوں. اور یہ جو ہم روڈ میپ دے رہے ہیں نا, یہ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں وسیم بھائی, کیونکہ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ زیادہ پتا ہے کہ کراچی ایک انڈسٹریل سٹی ہے, ہمارا ہب ہے انڈسٹری کا, ہمارا ریونیو کا ہب ہے, ہماری ٹوٹل 55% جو ریسیٹس آتی ہیں وہ کراچی سے جنریٹ ہوتی ہیں. آپ مجھے یہ چیز بتائیے گا, انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا کیا فرق ہے؟ کم از کم 20 روپیہ, 25 روپیز کا فرق کم از کم 20. اور ایک اس مہینے صرف آپ کی جو ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے وہ آن ایوریج 2.2 بلین ڈالرز کی آئی ہے. صرف نومبر کے مہینے میں ریمیٹنسز 15% کم ہے, صرف نومبر کے مہینے میں. جی ہاں, جی ہاں. اور ابھی دسمبر کے نمبر آئیں گے تو آپ حیران کون ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائز سمجھ نہیں آ رہی. جب میں نے پاکستان پیسے بھیجنے ہیں اور مجھے بینک کے تھرو 223 ملیں گے یا 225 ملیں گے اور اوپن مارکیٹ میں مجھے 250 255 ملیں گے تو میں اوپن مارکیٹ کی ہنڈی حوالہ ہو رہا ہے, پراپر چینل سے آئیں بھیج نہیں رہا کوئی پیسہ, ہنڈی حوالہ ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو یہ پالیسیز, یہ مطلب اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. دوسری طرف پاکستان کے جو ذخائر ہیں وہ ٹوٹل 1.2 بلین ڈالرز ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. آپ کی بکس میں 6.9 بلین ڈالرز پڑے ہیں, بٹ وہ ہیں جو آپ صرف اپنے اکاؤنٹس کے اندر رکھ سکتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں کہ سابق جج صاحب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب شائق عثمانی صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ظاہر سیاسی حوالے سے اپنی بات ہو رہی ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آئین میں, قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ اگر فرض کر لیجئے پنجاب کا ہاؤس آج تحلیل ہو گیا تو ظاہر 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن یا جو مجاز ادارہ ہے, کوئی بھی ایسی پروویژن نکلتی ہے کہ جس کے تحت 90 دن میں الیکشن نہ کرایا جائے اور اس کو طول دے دیا جائے؟ دیکھیے اس میں ہوگا یہ کہ پہلے جب 90 دن کے اندر الیکشن کرانے سے پہلے ان کو ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر اپوائنٹ کرنا پڑے گا, اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر جب اپوائنٹ ہوگا تو اس کے بعد حکومت بدل جائے گی, یہ حکومت نہیں رہے گی, دوسری حکومت ہوگی. صحیح ہے. اور پھر اگر ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کسی بنا پر تو اس کے لیے پروویژن ہے کہ اگر آپ ایکسٹینشن وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں تو اس صورت میں آپ 3 مہینے ایکسٹینشن آپ کو مل سکتی ہے, اور اس کے بعد اگر آپ ہاؤس کے دونوں ہاؤس میں جائیں تو 2 مہینے اور مل سکتے ہیں, تو کم از کم 5-6 مہینے تو بڑھا سکتے ہیں اگر چاہیں. اور اس کے لیے ایگزیکٹلی کیا کرنا ہوگا کہ جو بھی کیئر ٹیکر CM ہے, مطلب وہ اس کے لیے ایگزیکٹلی وہ کیا کرے گا؟ تو پہلے 3 مہینے اور پھر 2 مہینے کی ایکسٹینشن مل جائے گی اس کو؟ نہیں, وہ اس میں دیکھیے وہ تو یہ ڈیسیژن ایمرجنسی کا تو فیڈرل لے گا. صحیح ہے, فیڈرل گورنمنٹ لے گا ڈیسیژن, اور وہ ایکسٹینشن اس کو مل جائے گی. آرٹیکل 232 یاد نہیں 234 ہے یا 233 ہے, وہ مل جائے گی 3 مہینے کی فوری طور پر. اور پھر مزید ایکسٹینڈ کرنا ہو تو دونوں ہاؤسز سے سمپلی ایک قرارداد آ جائے گی, 2 مہینے کی مزید مل جائے گی. 2 مہینے اور بھی مل سکتے ہیں اس کو.
تو ایکسٹینشن تو مل سکتی ہے, ٹائم تو بڑھ سکتا ہے اس کا. رائٹ. اور سر یہ جو نیا سی ایم آئیں گے جو بھی کیئر ٹیکر, وہ اس کا تعین کس طرح ہوگا؟ پنجاب اسمبلی کا, پروونشل اسمبلی کا پوچھے گا, دس لا از فار فیڈرل گورنمنٹ. اچھا سر, ہمارے معزز مہمان ہیں پی ٹی آئی سے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ لا فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے نہیں ہے, وہ پنجاب کے تناظر میں بھی اپلائی ہوتا ہے جو آپ نے کہا؟ نہیں, یہ میں آپ کو پروونشل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. علی صاحب وہ پروونشل کا ہی کہہ رہے ہوں کہ فیڈرل یہ فیصلہ کر کے. وسیم صاحب ذرا انہیں پوچھیں کس بنیاد پہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. مجھے اعتزاز احسن اور دیگر درجنوں آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہے. بھٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی, جیسا آپ فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب. ہاں یس, جیسا آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. میں ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں, ایمرجنسی جس کو ہم یعنی جس کی بنیاد مالیاتی اور مالی حالات بنائے جائیں, ایسے ہی ہے نا؟ جی. ٹھیک ہو گیا, یہ سارے مہمانوں کے جواب بھی آ گئے. اور اس کیئر ٹیکر سی ایم کا تعین کس طرح ہوگا ایگزیکٹلی؟ اگر آج ہاؤس تحلیل ہو جاتا ہے پنجاب کا, تو کیئر ٹیکر سی ایم کب تک آ جانا چاہیے اور اس کا تعین اس کا کس طرح ہوگا؟ اس کا ایگزیکٹ مجھے ٹائم تو یاد نہیں آ رہی, لیکن وہ کتنے عرصے میں آ جانا چاہیے. لیکن وہ اس کا جو اپوائنٹ کرنے کا پروسیجر ہوتا ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن اور سر وہ پروسیجر کیا ہوتا ہے اگر آپ کے ذہن میں وہ ایگزیکٹلی بتا سکیں؟ اگر اس میں وہ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے, یعنی جو پریزنٹ چیف منسٹر ہے, وہ ان کنسلٹیشن وتھ دی لیڈر آف اپوزیشن وہ ایک کینڈیڈیٹ پر اگری کر جائیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ اگری نہیں کرتے تو اس صورت میں ایک کمیٹی بنتی ہے ہاؤس کی, اور وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو وہ نامنیٹ کیا جائے. اور اگر اس کے بعد بھی کمیٹی کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں پھر چیف الیکشن کمشنر فیصلہ کر سکتا ہے. اور کمیٹی کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں حکومت اور اپوزیشن کے مساوی نمبر ہوتے ہیں؟ جی بالکل صحیح. اور وہ بھی نہ کر سکے تو پھر چیف الیکشن کمیشن لگاتا ہے. جی اس کی پھر رائے اس میں حتمی ہوگی. جی ہاں, وہ فائنل. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. تو بھٹی صاحب یہ جو آپ نے چھیڑی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب وہ آپ کو اس کا بھی جواب, اور آپ نے سنیا وہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر, تو آپ کی جو بات ہے اس کو ایک جواز مل رہا ہے. جواز سے مراد ہے یعنی اگر جج صاحب کی روشنی کے بات کی روشنی میں کہ گورنمنٹ چاہے تو یہ کر سکتی ہے, یہ کام ہو سکتا ہے جس کا آپ نے آغاز کیا تھا کہ یقیناً شائق عثمانی صاحب بہت زیادہ صاحب علم ہے, ہم تو زیرو بھی نہیں ہے. لیکن میں نے کوئی درجنوں وکلا سے کی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ بغیر وجہ کے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے فائنینشیل ایمرجنسی. آپ کے پاس اس وقت ملک میں عملاً جام ہو چکا ہے. آپ کے کراچی شہر میں 1000 سے زیادہ کنٹینر کھڑے ہیں, میڈیسن بن نہیں رہی, ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. کیا حکومت پھر خود مانے گی؟ اب تو اسحاق ڈار بار بار آ کے کہہ رہے ہیں فائنینشیل ایمرجنسی کی ریزن دینی پڑے گی نا کہ ہمارے پاس سیلری دینے کے پیسے نہیں ہے, ہماری بورڈ ختم ہو گئی ہے. اس میں حکومت کے پلے ہی کچھ نہیں رہے گا. کر سکتے ہیں یہ, لیکن اس میں انہیں یہ ریزن دینی ہوگی کہ ہمارے پاس ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں. ان کو جن وکلا نے مشورہ دیا ہے نا, جن سے شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی ہے, میں ان وکلا کے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا یہ بہت زیادہ آپ کے لیے رسکی کام ہوگا کہ آپ کو پہلے اپنی حکومت کا ناکام ہونے کا اعتراف کرنا ہوگا کہ فائنینشلی ملک نہیں چل رہا, لہذا الیکشن کرانے کے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. اس طرح انہیں میرا خیال ہے سیاسی طور پہ ڈیفیٹ ہوگی. آگے ان کی رائٹ ہے, ادروائز آئینی طور پر فائنینشیل ایمرجنسی کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے یہ جا کے آگے ٹائم ایکسٹینڈ کر سکے. 90 دن میں تحلیل اسمبلی کے بعد آئین واش گاف لفظوں میں کہتا ہے, مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں کہ الیکشن کروانے ہوں گے ماسوائے فائنینشیل, اس میں اپنی حکومت کی ناکامی تسلیم کرنا ہوگی. اور جو فائنینشیل اکانومی کی بیڑا غرق ہے تو وہ بالکل ملک ڈوب جائے گا. جو انڈسٹری کو 5-10% چل رہی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی.